اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی جو دو بڑی صفات ہیں، صفت جلال اور صفت جمال، ان دونوں کے مظہر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جمال بھی بے شمار اپنے عروج کمال کا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے ہاں جلال بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جمال پہ آئے تو ساروں کو معاف کر دے، اور جلال پہ آ جائے تو ایک چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ تو اولیاء کرام کے ہاں بھی اللہ کی یہ دونوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یہ جمال بھی رکھتے ہیں، جلال بھی رکھتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جس کو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ سے ایک درویش کی ملاقات ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا حضور آپ مرد درویش ہیں، مرد فقیر ہیں، آپ حکم فرمائیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی کچھ خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے غلاموں کے غلام سے خدمت نہیں لیتا ہوتا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ غلاموں کے غلام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تم بادشاہ دو چیزوں کے نوکر ہوتے ہو، ایک تمہارے اندر حرص ہوتا ہے اور دوسری تمہارے اندر اس حرص کی امید اور تمنا ہوتی ہے، اور ہم اللہ والوں کی یہ دونوں غلام ہیں۔ ہم حرص کو بھی اپنا غلام سمجھتے ہیں، تمنا کو بھی غلام سمجھتے ہیں، تو ہم غلاموں کے غلام سے کیسے مانگ لیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور واقعہ، کئی مشائخ کے بارے وہ لکھا گیا، حضرت سیدنا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بڑے عظیم مرد درویش، مرد کامل، سلسلہ قادریہ کے عظیم رہنما، آپ کے حوالہ سے بھی اور اورنگزیب عالمگیر کے حوالہ سے بھی یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب اورنگزیب عالمگیر جو یہاں وہ بادشاہ تھا، اور وہاں پر آگرہ کے اندر اس کا جو بڑا بھائی ہے دارا شکو جو حضور میاں میر کا مرید بھی تھا، وہ وہاں بادشاہ تھا، تو اورنگزیب عالمگیر جانتا تھا آپ کی درویشی اور فقیری کو کہ آپ کتنے درویش اور فقیر آدمی ہیں۔ جب وہاں سے گزرا اپنی بادشاہت اور سلطنت اور اپنا ٹھاٹ واٹ اور کلا کجا پہنا ہوا تھا، تو جب وہاں سے گزرا تو آپ وہاں اپنے کمرے میں جلوہ گر ہوتے تھے اور اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس نے کہا دربان سے جو باہر بیٹھا تھا کہ میں حضرت میاں میر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی آپ بیٹھے، میں پہلے ان سے اجازت لے لوں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اندازہ کیجیے، ایک طرف برے صغیر کا بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ ہے، اور ایک طرف ایک مسلح پہ بیٹھنے والا فقیر آدمی درویش، اور بادشاہ کو جرأت نہیں ہوئی، وہ اندر گیا، کہا حضور آپ سے اورنگزیب عالمگیر ملنا چاہتا ہے جو اس وقت یہاں کا بادشاہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں کا وہ بادشاہ تو نہیں ہے، یہاں کا بادشاہ تو ہمارا اور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہا اسے جاؤ کہو ہم نہیں مل سکتے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آج کوئی درویش بھی اور بادشاہوں کے دروازوں پہ بیٹھا، وہ کون سا درویش ہے؟ اس کی درویشی کون سی ہے؟ آپ نے جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا ظاہر ہے وہ بھی بڑا دین کو سیکھنے والا اور پڑھنے والا بھی تھا، ظاہری علوم بھی اس کے پاس تھے، تو اس نے ایک پرچی پہ لکھ کے دیا کہ در درویشاں دربان اب آید، کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کے دربان اور سیکورٹی گارڈ باہر نہیں ہوتے، تم درویش تو بنے پھرتے ہو اور باہر دربان رکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے کہا حضور وہ جاتے ہوئے یہ چٹ پہ یہ کچھ بات لکھ کے دے گیا، یہ جملہ آپ نے جب پڑھا کہ در درویشاں دربان اب آید، آپ نے فرمایا میرا قلم لاؤ، آپ نے نیچے لکھ دیا باید کہ سگے دنیا نہ آیت، فرمایا جاؤ دوڑ کے اس کو دے کے آؤ۔ وہ گیا دوڑا، کہا جی سرکار نے یہ جواب لکھ کے دیا ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ والے دربان اس لیے رکھتے ہیں کہ دنیا دار کتا اندر نہ آ جائے۔ آپ نے اس وقت کے موجودہ بادشاہ کو یہ جملہ لکھ دیا کہ دنیا دار کتا اندر نہ آ جائے۔ بادشاہ یہ جملہ پڑھ کے اورنگزیب عالمگیر حیران ہو گیا کہ واقعی بادشاہی ہماری نہیں ہے، بادشاہی ان کی ہے جو بادشاہوں کو دنیا دار کتا کہتے ہیں۔ بادشاہ با لشکر کو بھیج دیا اور ایک فقیرانہ لباس پہن کے درویشوں والی عبا پہنی اور بادشاہوں والی کلا جو ہے وہ اتار دی، اور عاجز بن کے جب آیا دروازے پر تو سرکار نے خود ہی فرمایا دربان سے کس کو اندر بلاؤ۔ اندر آ گیا تو اورنگزیب نے ڈرتے ہوئے سوال کیا حضور جب پہلے میں لاؤ لشکر کے ساتھ تب آپ نہیں ملے، اب آپ نے خود ہی بلا لیا۔ فرمایا جو بادشاہ بن کے آئے اور تکبر لے کے درویشوں کے دروازے پہ آئے تو ہم کہتے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، ہم تو ایک ہی بادشاہ کو مانتے ہیں، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اب عاجز بن کے آیا تو ہم بھی عاجز ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو جتنا وقت چاہیے۔